کیونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے موقف سے رجوع نہیں کیا تھا اور ان کے رجوع کے بغیر ان سے جنگ ختم کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی ہے. مجھ سے ایک شخص نے کہا کہ ان کے گروہ کا نیزوں پر قرآن اٹھا لینا اور 2 حاکموں کا مقرر کرنا ہی ان کا رجوع ہے. میں نے کہا نہیں، حضرت معاویہ کا رجوع یہ ہوتا کہ وہ حضرت علی کو خلیفہ برحق مان لیتے اور شام کی خلافت سے دستبردار ہو جاتے، مگر اس شخص نے میرا یہ جواب نہیں مانا اور اپنی ضد پر ڈٹا رہا. یاد رکھیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی خلافت کے خلاف نہیں تھے، یہ بات یاد رکھیے. نہ ہی آپ کے ذات کے خلاف تھے، نہ ہی حضرت علی کی خلافت کے خلاف تھے. ان کا صرف یہ موقف تھا کہ ان باغیوں کو پکڑا جائے. ٹھیک ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نہیں فرما رہے تھے کہ صبر کرو، باغیوں کی طرف اتنی جلدی جانے کے لحاظ سے معاملہ ایسا ہے کہ ہم یکدم، چونکہ ہمیں خبر نہیں کہ وہ کون ہیں، اس لحاظ سے ہم ان کو پکڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. پھر حضرت یہ حارث اور بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی نے صفین سے، جنگ صفین جب ہوئی، اس سے لوٹ کر فرمایا کہ اے لوگو، معاویہ کی حکومت کو ناپسند نہ کرنا. یعنی کہ جب معاویہ کی حکومت آئی تو آپ نے اس وقت کے لحاظ سے فرمایا کہ معاویہ کی حکومت کو ناپسند نہ کرنا، کیونکہ اگر تم نے ان کو گم کر دیا، یعنی کہ ان کو پسند نہ کیا، تو تم دیکھو گے کہ تمہارے سر تمہارے کندھوں سے اس طرح کٹ کٹ کے گر رہے ہیں جس طرح اندرائن کے پھل درختوں سے گرتے ہیں. اور یہ انشاءاللہ العزیز پھر کبھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے الگ سے گفتگو پیش کریں گے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا وہ مبارک باشندہ ہے جس نے شام میں رہ کر یورپین جو اس وقت تھے ان کے سامنے بند باندھا اور اسلام کو عظمتوں کی طرف لے گئے. ٹھیک ہے، آگے سنیے. عبداللہ بن عروہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے خبر دی جو جنگ صفین میں جنگ میں تھا کہ حضرت علی کسی رات باہر نکلے، آپ نے اہل شام کی طرف دیکھ کر یہ دعا کی. اب دیکھیے گا، چونکہ آڑ لی جاتی ہے حضرت علی کی، تو حضرت علی کی اپنی زبان سے یہ الفاظ ہیں. اور مصنف ابن شیبہ کے اندر، اے اللہ میری مغفرت فرما اور ان کی بھی مغفرت فرما. اگر کافر ہوتے تو کافر کی تو بخشش کی دعا ہی نہیں ہوتی، کافر کی تو بخشش کی دعا ہی نہیں ہوتی. میری بھی مغفرت فرما اور ان کی بھی مغفرت فرما. پھر حضرت عمار لائے گئے تو آپ نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی. یزید بن اسم بیان کرتے ہیں، کنز العمال کی حدیث شریف ہے کہ حضرت علی سے جنگ صفین کے متعلق سوال کیا گیا. یہ جو جنگیں ہوئی ہیں، جنگ جمل اور جنگ صفین، تو جنگ صفین کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا ہمارے مقتول اور ان کے مقتول جنت میں ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اندر ایمان سلامت ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا تھا میرا صحابی میرا صحابی میرا صحابی، مرتے دم تک وہ سرکار کا صحابی ہے. سمجھا؟ تو یہ ان کے اندر کا کوڈ ہے جو اپنے کوڈ کو ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو جو ہے وہ ایسے تھے، حالانکہ وہ نہیں ایسے تھے، یہ ویسے ہیں. سمجھا گیا؟ تو جنت میں ہیں اور یہ معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان سونپ دیا گیا. ایسے ہی آگے بس چند ایک روایات عرض کیے دیتا ہوں. صفین میں نعیم بن ابی ہند اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ میں صفین میں حضرت علی کے ساتھ تھا تو نماز کا وقت آ گیا، ہم نے بھی اذان دی اور اہل شام نے بھی اذان دی، یعنی کہ امیر معاویہ کا جو گروہ ہے اس نے بھی اذان دی. ہم نے بھی اقامت کی، انہوں نے بھی اقامت کی، پھر ہم نے نماز پڑھی، انہوں نے بھی نماز پڑھی. پھر حضرت علی نے مڑ کر دیکھا تو ہمارے درمیان بھی مقتولین تھے، ان کے درمیان بھی مقتولین تھے، یعنی کہ ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے. ایسی طویل جنگیں ہوئیں. ٹھیک ہے. جب حضرت علی نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمارے اور ان کے مقتولین کے متعلق کیا فرماتے ہیں، یعنی کہ جو ہماری طرف سے گئے اور جو ان کی طرف سے گئے ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا جو ہم میں سے اور ان میں سے اللہ کی رضا اور آخرت کے لیے لڑتا گیا وہ جنت میں ہے. یہ نہیں فرمایا کہ یہ سب کافر ہیں، یہ آخرت کے لیے جو لڑتا رہا وہ جنت میں ہے. اگر حضرت علی کے نزدیک حضرت معاویہ حقیقتاً باغی ہوتے تو وہ ان کے لیے اور ان کے لشکر کے مغفرت کے لیے دعا نہ فرماتے. تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی کے نزدیک حضرت معاویہ حقیقتاً باغی نہیں تھے اور ان کا حضرت علی کے خلاف اجتہاد خطا پر مبنی تھا. یہ ہے جو میں نے شروع میں عرض کیا، اجتہاد ہوا کہ وہ چلے قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ کہ جناب حکومت سے کہا جائے کہ جناب جو ہے وہ آپ اس بارے میں اپنا موقف قائم کریں اور مجرموں کو پکڑیں. تو یہ جو ان کا موقف قائم کرنا تھا کہ جائیں اور جا کر پکڑیں، یہ ان کا معاملہ، اس میں دو پہلو ہیں. ایک ہے ان کی طبیعت میں یہ تھا کہ
قرآن و سنت کے لحاظ سے ماحول کو دیکھنا اور دیکھ کر پھر موقف کی طرف بڑھنا، دو چیزیں تھیں۔ دیکھا انہوں نے کہ فساد بڑھ رہا ہے اور فساد کو روکنے کے لیے حضرت علی کی طرف رجوع کیا جائے، یہ تھا، اور پھر آگے بڑھ کر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے جنگ کرنا، یہ ان کی خطا تھی۔ سمجھا؟ موقف کے اعتبار سے وہ اپنی جگہ ٹھیک تھے کہ فسادیوں کو ختم کیا جائے، لیکن آگے بڑھ کے جنگ کی طرف آنا یہ خطا تھی، ٹھیک ہے، جنگ کی طرف نہیں آنا چاہیے تھا، یہ جو ہے وہ خطا تھی۔ اب آخر میں بس دو اور حدیثیں عرض کیے دیتا ہوں، پھر ہم بات کو ختم کیے دیتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے عطا بن یسار بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور حضرت عائشہ کے سامنے حضرت علی اور حضرت عمار کو برا بھلا کہنے لگا، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رہے حضرت علی تو میں ان کے متعلق کچھ کہنے والی نہیں، اور رہے حضرت عمار تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عمار جن دو کاموں کے متعلق اختیار دیا جائے تو وہ اس کو اختیار کرتا ہے جو ہدایت کے قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آخر میں اس کے لحاظ سے موقف کیا ہے؟ بکثرت احادیث میں موضوع ہے کہ حضرت عمار کو حضرت معاویہ کے گروہ نے قتل کیا، اس میں یہ دلیل ہے کہ جنگ صفین میں حضرت علی حق پہ تھے اور حضرت معاویہ اجتہادی خطا پر تھے۔ یہ آپ نے موقف جو ہے وہ اپنے سامنے رکھنا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اجتہادی خطا پر تھے۔ اب اس میں یہ حضرت میرے پاس امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مکتوبات ہیں، اور ان مکتوبات کے اندر چند ایک چیزیں اس لحاظ سے بیان ہوئیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے ساتھ جنہوں نے لڑائی کی وہ لڑائی کس لحاظ سے تھی۔ یہ آسان لفظوں میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو لڑائی جھگڑے ان کے درمیان واقع ہوئے وہ خلافت کے بارے میں جھگڑے نہیں تھے بلکہ اجتہاد میں خطا کے سبب تھے، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ انہوں نے جو اجتہاد کیا اس میں جو خطا ہوئی اس کے سبب وہ جھگڑا بنا، اصلاً وہ جھگڑا خلافت کے اعتبار سے نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اور کہ معاویہ اور اس کے لشکر نے اس کی اطاعت سے سرکشی کی، باوجود کہ وہ مانتے تھے کہ وہ تمام اہل زمانے سے افضل ہیں، نیز وہ اس سے امامت کے زیادہ مستحق ہیں، از روئے شبہ کہ وہ حضرت عثمان کی قاتلوں سے قصاص کا ترک کرنا ہے۔ یہ اصل چیز تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید حضرت علی جو ہے وہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو جو جلدی پکڑ نہیں رہے، اس اعتبار سے وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی طرف آئے اور انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے لحاظ سے جنگ کا معاملہ کیا، صرف یہ پہلو تھا۔ ایسے ہی ایک اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے لحاظ سے یہ کلام موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ ہمارے بھائیوں نے ہم پہ بغاوت کی حالانکہ نہ ہی وہ کافر ہیں نہ ہی فاسق ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو گروہ ہے نہ ہی وہ کافر ہے نہ ہی وہ فاسق ہے، یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے ایک کلام اور عرض کیے دیتا ہوں، پھر ہم جو ہے وہ بات کو ختم کرتے ہیں کہ ہم نے جب صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین کی طرف دیکھنا ہے، میں نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا اور اب بھی عرض کیے دیتا ہوں کہ ان کے لحاظ سے جب کلام کرنا ہے تو کلام میں ہم نے ان کی ذوات اور ان کے جھگڑوں کو سامنے نہیں رکھنا، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کے لحاظ سے ہمارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا۔ اور دو چیزیں لازمی آپ نے سمجھنی ہیں، ایک ہے تاریخ اور ایک ہے مختلف روایات۔ تاریخ میں باقاعدہ ایسا ہوا، ارادتاً سوچے سمجھے سازش کے تحت ایسا ہوا کہ تاریخ میں ایسی باتیں لائی گئیں جو کہ صحابہ کی شانوں کو گھٹانے والی تھیں۔ ہم نے تاریخ کو قبول نہیں کرنا، تاریخ میں صرف وہ چیز قبول کریں گے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ شریعت کے ماتحت ہوگی، اور روایتوں میں سے بھی اس روایت کو قبول کریں گے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ماتحت ہوگی۔ جو شریعت سے ٹکراتی ہو ہم اس چیز کو کبھی قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ جو چیز ہمارے رسول علیہ السلام نے فرمائی وہ ان چیزوں سے 100 درجے بلکہ 1000 درجے بلکہ ہر لحاظ سے افضل و اعلیٰ ہے، ہم نے اس چیز کو لینا ہے۔ اور آخر میں حدیث طیبہ سنیے اور پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لحاظ سے ارشاد فرمایا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں من احبہم فبحبی احبہم، سرکار نے فرمایا جس نے ان کو دوست رکھا اس نے میری وجہ سے ان کو دوست رکھا۔
ٹھیک ہے، صحابہ کو رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے ان کو دوست رکھا، انہوں نے میری وجہ سے ان کو دوست رکھا. ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور جنہوں نے ان سے بغض کیا انہوں نے میری وجہ سے بغض کیا. اس بات سے یاد رکھیے گا، میں نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا، آج پھر عرض کیے دیتا ہوں کہ صحابہ ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، ان سے محبت ان سے کس کے سبب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب. ہم نے سرکار کے فرمان کو سامنے رکھنا ہے، اس فرمان کے لحاظ سے ہم نے کلام اپنے ان کے لحاظ سے کلام کرنا ہے. اس کے علاوہ ہم نے کوئی اور طریقہ نہیں اپنانا کہ جس طریقے کے سبب جو ہے وہ ہماری دنیا اور آخرت جو ہے وہ تباہ ہو جائے. یہ کلام حضرت امام اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت کا ہے، بس وہ بھی سنیے اور پھر ہم ختم کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک کی طرف داری کرنا اور دوسرے کو برا کہنا یہ ہمارا طریق نہیں ہے. ایک کی طرف داری کرنا اور دوسرے کو برا کہنا یہ ہمارا طریق نہیں ہے. کیا مطلب ہم حضرت علی کی طرف آئیں اور حضرت امیر معاویہ کو گالی دیں؟ یہ ہمارا طریق نہیں ہے. یا اگر ہم امیر معاویہ کی طرف جائیں اور حضرت علی کو گالیاں دیں، یہ ہمارا طریق نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا ان نزاعوں میں ایک فریق کو دنیا طلب ٹھہرائیں، یعنی کہ ایک گروہ ایسا ہے جو کہتا ہے جو حضرت علی کی طرف جو ہے کی آڑ میں کہتے ہیں کہ جو امیر معاویہ چونکہ وہ تخت چاہتے تھے اس لحاظ سے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے ساتھ جنگ کرنے لگے. تو یہ کہ یا ان نزاعوں میں ایک فریق کو دنیا طلب ٹھہرائیں بلکہ بالیقین جانتے ہیں کہ وہ سب کے سب مصالح دین کے خواستگار تھے. کیا چاہتے تھے؟ کہ دین کا سلسلہ قائم رہے، یہ چاہتے تھے. اسلام و مسلمین کی سربلندی ان کا نصب العین تھا. پھر وہ مجتہد بھی تھے، جو میں نے عرض کیا وہ مجتہد بھی تھے، جس کے اجتہاد میں جو بات دین الہی و شرع رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ اچھی لگی انہوں نے وہ اختیار فرمائی. یعنی کہ حضرت امیر معاویہ کو جو چیز اچھی لگی انہوں نے وہ اختیار کی، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو جو چیز اچھی لگی انہوں نے وہ اختیار کی. ٹھیک ہے، گو اجتہاد میں خطا ہوئی، ٹھیک بات ذہن میں نہ آئی، لیکن وہ سب کے سب حق پر تھے. کیا مطلب؟ اپنے موقف کے اعتبار سے، لیکن جہاں تک تعلق ہے امیر معاویہ کا باقاعدہ آ کے جنگ کرنا وہ ان سے خطائے اجتہادی ہوئی، وگرنہ جہاں تک تعلق ہے ان کا اپنے موقف کے اعتبار سے دونوں حق پر تھے. ٹھیک ہے جی. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے بھی ان کے لحاظ سے ارشاد فرمایا کہ یہ سب ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. آخر میں میرے بھائیو یہ بھی سنتے جائیے، ہم نے جب بھی بار بار عرض کر رہا ہوں، ہم نے جب بھی ان کے بارے میں کلام کرنا ہے تو کیسا کلام کرنا ہے؟ خیر پر مبنی، اچھا کلام کرنا ہے، اور ان کے جھگڑوں کی طرف نہیں جانا. کیونکہ اگر ہم ان کے جھگڑوں کی طرف جائیں گے، بعض لوگ ایسے ہیں جو جان بوجھ کر گھسیٹ کر جھگڑوں کی طرف لاتے ہیں کہ ان کے جھگڑوں کی طرف آؤ، ان کے جھگڑوں کی طرف دیکھو. میرے بھائی یاد رکھیے گا، کیوں؟ ان کے لحاظ سے سرکار نے بشارتیں دی، ان کے لغزشوں کی معافی کے لحاظ سے بھی سرکار نے کلام فرما دیا، آخرت میں جنت کی ڈگری بھی سرکار نے عطا فرما دی. ساری چیزیں تو ان کے لحاظ سے ہو چکی ہیں اور ہمیں تو اپنا پتہ نہیں ہے کہ ہمارے معاملے میں آخرت کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم وہی کریں گے جس لحاظ سے ہمارے اسلاف نے کیا، اور وہ کیا تھا؟ حق علی کی طرف تھا. حضرت امیر معاویہ سے خطا ہوئی، لیکن چونکہ دونوں صحابی ہیں ہم ان دونوں کو سلام کرتے ہیں، ہم دونوں کو. اچھا، یہاں پہ یہ بھی فرق اپنے ذہن میں واضح رکھیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی شان و عظمت وہ نہیں کم ہوگی، نہ ہی اس کو کم کرنے کا ارادہ کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جو مقام حضرت امیر معاویہ کا ہے وہ ان کا ہے، اور جو شان حضرت علی کی ہے وہ ان کی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ مقام امیر معاویہ سے مقام مولا کائنات کی طرف ایک تیز روح گھوڑے پر بیٹھ کر چلنا چاہے، 500 سال تک بغیر سانس لیے سائے میں چلتا رہے، پھر بھی وہ حضرت امیر معاویہ کے مقام سے حضرت علی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. سمجھا؟ اہل سنت و جماعت کا موقف کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت کا یہ ہے، حضرت ابو بکر کی اپنی شان، حضرت عمر فاروق کی اپنی شان، عثمان غنی کا اپنا دائرہ، حضرت علی المرتضیٰ کی اپنی شان. تو اگر ہم امیر معاویہ کا تذکرہ کریں گے یا ان کی شان بیان کریں گے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم حضرت علی کی شان کو کم کر رہے ہیں، یا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی فضیلت بیان کریں گے تو مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی شان کو کم کر رہے ہیں. اہل سنت و جماعت میں مشاجرات صحابہ کے لحاظ سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے لحاظ سے جب بھی زبان کھولیں گے
تو خیر پر مبنی کلام ان کے لحاظ سے کریں گے، کبھی بھی بدگوئی، زبان تان دراز کرنا یا ان کے لحاظ سے کسی فریق کو نیچ دکھانا، یہ ہمارا طریق نہیں ہے۔ اللہ جل وعلا ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو کلام کیا گیا اس میں خطا ہوئی تو معاف فرمائے، اور جو خیر تھا اس کے لحاظ سے ہمیں بہترین جزا عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔